السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ جہیز کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کے حوالے سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہیز کو ہندوانہ رسم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل اس جہیز کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہیز بالکل نہیں دینا چاہیے، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہیز کا رواج تھا یا نہیں تھا۔ تو اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جہیز کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس کو ہندوانہ رسم سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وسعت کے مطابق کچھ سامان دی، جس کو ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہتے ہیں، جہیز کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی والدین اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیٹی کو کچھ سامان دے دے تاکہ اس کا آنے والی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کی سوال جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جہیز دینا کا رواج تھا یا نہیں تھا، اور ان لوگوں کی سوال کا جواب جو کہتے تھے کہ جہیز بالکل نہیں دینا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہیز کا عمومی طور پر کوئی عام رسم اور رواج نہیں تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز کے طور پر کچھ سامان دیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء اکرام کی دو رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ضرورت کی چیزیں خرید کر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے سامان خرید کر وہ کیا کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ کے سرپرست تھے، تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چند سامان خریدی جو اس کو دے دی۔ لیکن دوسری طرف معارف الحدیث میں واقعی جو تحقیق ہے، وہ ایک تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمومی طور پر علماء اس کو جہیز سمجھتے ہیں، جبکہ وہ جہیز نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ وہ ضرورت کی چند چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ تو جہیز کے بارے میں اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنی بیٹی کو ضرورت کے سامان دے تو دے سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر لازم سمجھنا اور علاقائی رسم و رواج کو عام کرنا، تو ضروری ہے کہ وہاں کے علماء اس موضوع پر بات کریں اور لوگوں کو اس سے منع کریں۔ پھر اس سے یہ ایک رسم پھیلتی ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ جہیز کو لازمی اور فرض سمجھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں نکاح جیسا ایک عظیم سنت اور ایک عظیم عمل پھر معاشرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور نوجوان برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جہیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی، تو وہ بھی کچھ ضرورت کے سامان تھی، تو اگر ایک والدین بخوشی اور رضامندی کے ساتھ اپنے بیٹے کو چند سامان دے تو یہ دے سکتا ہے، لیکن زیادہ اس کی حد نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بات کہ جہیز کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہیز کا مطالبہ ان سے کرنا، اور یا اسی طرح بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ چند چیزیں متعین کر کے ان سے مانگتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر گاڑی اور اسی طرح فریزر وغیرہ جو دوسرے چیزیں ہیں، تو اس کا مطالبہ کرنا بھی درست نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے، تو اس سے بھی بلکہ کمینگی اور بیوقوفی کی علامت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو